بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فوت شدہ عزیزوں، رشتہ داروں، والدین اور اقربا کا چوتھا حق ہم زندہ لوگوں پر یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کی قبر پر حاضری دی جائے اور جی بھر کر ان کے لیے مانگا جائے، رو رو کر ان کی مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کرتے تھے اور جی بھر کر ان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، استأذنتہ فی ان ازور قبرہا فأذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی۔ جب اجازت مل گئی اور اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے تو کیا ماحول بنا۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی نے جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی وہ خوب رو کر دعا مانگی اور اتنے روئے کہ خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی رلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ جب اپنے عزیزوں کی قبر پر جاؤ تو اس طرح اللہ سے دعا مانگو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ ایک اور دعا بھی ہے، السلام علی اہل القبور وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کرتے تھے، صرف رشتہ داروں کی نہیں بلکہ صحابہ سے آپ کو محبت تھی، پیار تھا۔ جو صحابہ اس دنیا سے چلے گئے تھے آپ ان کی قبروں پر بھی جایا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها منہ یخرج الی البقیع فی آخر اللیل، جب بھی میری باری ہوتی تھی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر پہر میں مدینے کے قبرستان جنت البقیع بقیع الغرقد جاتے تھے اور فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ بلکہ کئی سال ہو گئے انتقال کو، شہادت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی قبروں پر گئے ہیں۔ شہدائے احد کی قبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد گئے ہیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خرجا یومن الی احد، احد کی طرف نکلے اور شہدائے احد پر صلی علی شہدائے احد صلاتہ علی المیت، جس طرح میت کے لیے دعا کی جاتی ہے اتنے دل کی گہرائی کے ساتھ رو رو کر شہدائے احد کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے عزیزوں اور قریبوں کی قبروں پر جا کر دعا مانگنی چاہیے، ان کی مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا مکہ میں۔ وہ جب مدینے سے مکہ آئی تو ان کی قبر پر حاضر ہوئی، ان کے لیے خوب جی بھر کر دعائیں کی اور اپنے اندر کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ اشعار بھی ان کی یاد میں ان کی قبر پر کہے کہ کننا کندمان جذیمتا حقبتا من الدہر حتی قیل لن یتصدع، کہ بھائی میں اور تم ایک زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک بالکل آپس میں ملے ہوئے تھے، ساتھ میں کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب آپ فوت ہو گئے اور جدائی ہو گئی اور لمبی جدائی ہو گئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی ایک رات بھی ہم ایک ساتھ نہیں گزارے تھے۔ اس طرح اپنے بھائی کو یاد کیا، ان کی قبر پر حاضر ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے عزیزوں کی قبروں پر حاضری دینا چاہیے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیٹی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنی والدین کی قبر پر حاضر ہوئی تھی تو اس کے اندر کے کیا جذبات تھے اور کس طرح رو رو کر ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ گیا تو بصرہ کے قبرستان میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، 2 قبروں کے درمیان کھڑی ہے اور وہاں رو رو کر دعا مانگ رہی ہے، اور اس کے الفاظ یہ تھے، اللہم انکا کائن قبل کل شیء وَإِنَّكَ كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ أَبَوَيَّ مِنْ قَبْلِي ثُمَّ خَلَقْتَنِي مِنْهُمَا بَعْدِي ثُمَّ آنَسْتَنِي بِهِمَا مَا شِئْتَ ثُمَّ أَوْحَشْتَنِي مِنْهُمَا إِذَا شِئْتَ اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمَا راحِمًا اللہم کن لہما راحمہ وکن لی بعدہما حافظہ۔ یا اللہ آپ ہر چیز سے پہلے تھے، یا اللہ آپ ہر چیز کے بعد ہوں گے، آپ ہر چیز کے خالق و پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے میرے والدین کو پیدا کیا،
پھر مجھے ان سے پیدا کیا، پھر جب تک چاہا ان سے مجھے مانوس رکھا، پھر جب تو نے چاہا ان سے مجھے جدا کر دیا، اور اے اللہ تو ان کے لیے رحم کرنے والا بن جا اور میرے لیے حفاظت کرنے والا بن جا۔